السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں سلمان کو دفنا دیا جاتا ہے اور تو سب اس کی قبر پر پانی ڈالتے ہیں۔ پھر سلمان کی ٹوپی اور تلوار اس کی قبر کے ساتھ رکھ دی جاتی ہے۔ پھر آرتر سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ظالموں نے ہم پر تشدد کیا، ہمیں شہید کیا، لیکن ہم نے ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ غدار ہمارے اندر گھسے، ہماری پیٹھ پر چھرا گھونپا، لیکن ہم نہیں جھکے۔ جو ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ ہم ہر وقت شہید ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمارا شہید وہ پانی ہے جو ہمارے مقصد کے لیے ہر وقت جان دیتا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں غداروں سے انتقام لوں گا۔ اگر میں غداروں سے انتقام نہ لے سکا تو میں اپنی تلوار سے کٹ جاؤں۔ اس کے بعد وہ سب پرجوش نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے اور تو سب سوگت پہنچ چکے تھے۔ حکیم ہرتو کہتا ہے، اگر علی جگ یہی ہے تو اسے ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، ہمیں مرگن کے ذریعے اس کے ٹھکانے کا پتہ چل جائے گا۔ اتنے میں بامسی اندر آتا ہے اور کہتا ہے، سردار، ہم نے جس سپاہی کو مرگن کی طرف سے بھیجا تھا اس کی طرف سے پیغام آیا ہے، مرگن وہاں نہیں پہنچا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے جس میں مرگن کہہ رہا تھا، اگر میں ملاقات والی جگہ پر نہ آیا اور آپ کو میرا کوئی نشان نہ ملا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ مجھے انہوں نے پکڑ لیا ہے سردار۔ تو میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں گا سردار۔ یہ سوچ کر ارطغرل صاحب کہتے ہیں، انہوں نے مرگن کو پکڑ لیا ہے بامسی، ہمیں فوراً مرگن کو تلاش کرنا ہوگا، نہیں تو وہ اسے مار دیں گے۔ سپاہیوں کو لے کر جاؤ اور اسے تلاش کیے بغیر واپس مت آنا۔ یہ سن کر بامسی باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف مرگن پر شدید تشدد کیا جا رہا تھا۔ پھر علی جگ کہتا ہے، تمہاری وجہ سے میرا کوڑا خراب ہو رہا ہے، اگر تم نے منہ نہ کھولا تو میں تمہاری کھال سے نیا کوڑا بناؤں گا۔ اب تم مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہ ارطغرل نے تمہیں میرے خلاف کیسے کیا ہے؟ مرگن کہتا ہے، تم غلط گھوڑے پر رسی ڈال رہے ہو، میں کسی ارطغرل کو نہیں جانتا ہوں اور میں ایک منگول بھی ہوں۔ علی جگ کہتا ہے، تم ایک گندے منگول ہو، تم ہمارے ساتھ مل جاتے تو ہم نے پوری دنیا پر حکومت کرنی تھی، لیکن تم بے وقوف ان کی خدمت کر رہے ہو، لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں، تمہارے جھوٹوں پر یقین کر لوں گا۔ پھر علی جگ کہتا ہے، اگر تم نے مجھے باقی غداروں کے نام بتا دیے تو میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ میں ہمیشہ تم جیسے مضبوط آدمی کو استعمال کرنا جانتا ہوں۔ یہ سن کر مرگن مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے، جانو زیادہ بولو کم، میرا ارطغرل کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں ہے، میں کسی ارطغرل کو نہیں جانتا ہوں۔ علی جگ کہتا ہے، تم مجھے بتاؤ گے، تم مجھے سب کچھ بتاؤ گے۔ پھر علی جگ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے، کھول دو اسے، ہم اسے چیتے کے منہ میں لے کر جا رہے ہیں، وہاں اسے کوئی بھی تلاش نہیں کر پائے گا، میں اس کے بولنے پر اس پر تشدد کرتا ہی رہوں گا۔ دوسری طرف لپکے قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ درکیوس اکیلا ہی شطرنج کھیل رہا تھا۔ اتنے میں اورانوس وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، سردار، میں نے آپ کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ درکیوس کہتا ہے، ارطغرل کے 3 واروں سے ہی علی جگ گھٹنوں کے بل آ گیا ہے، وہ سوگت پر قبضہ کرنے آیا تھا، اب اس کی آنکھیں کیچڑ میں گھس گئی ہیں۔ اورانوس کہتا ہے، اس نے بھی بولت کی بھی اطاعت نہیں کی تھی جب وہ سردار اعلیٰ بنا تھا، اب ارطغرل کے خلاف ایک بڑا قدم اٹھانے کا وقت آ چکا ہے۔ اورانوس کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل ہمیشہ سے بھی اب زیادہ مضبوط ہے اور یہ ایک بیوقوف قدم ہوگا۔ درکیوس کہتا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں لڑیں گے بلکہ ہمارا اتحادی لڑے گا۔ ببولت اورانوس کہتا ہے، ارطغرل ہم سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے ہیں، لیکن ببولت قابل اعتماد آدمی نہیں ہے۔ درکیوس کہتا ہے، ارطغرل نے ہم سب کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے، ویسا بالکل نہیں ہونے دوں گا، وہ ایک بہادر جنگجو ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے لڑتا ہے، اور تم کس کے مقصد کے لیے لڑتے ہو اورانوس؟ تم بزدل ہو، اپنی آنکھیں کھولو، ہر گزرتے دن کے ساتھ ارطغرل اور مضبوط ہو رہا ہے، ہمیں اسے کمزور کرنا ہے، ہمیں اسے تباہ کرنا ہے۔ اب ارطغرل کے خلاف ایک بڑا قدم اٹھانے کا وقت آ چکا ہے، اس جیت سے یا تو ہم سوگت حاصل کر لیں گے یا تو ہمارے سر بازار میں بکتے ہیں۔ اورانوس کہتا ہے، جی حضور، میری آنکھیں کھل چکی ہیں، اب بتائیں ہم کیا کریں گے۔ درکیوس کہتا ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ ببولت اصل درکیوس سے ملے۔ دوسری طرف سوگت کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں حکیم ہرتو کہتا ہے، کیا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ علی جج سلطان کیچ کوچ کے پیچھے نہیں گیا تھا، وہ مرگن کے پیچھے گیا تھا، اب اللہ جانے مرگن ان کا کب تک تشدد برداشت کرے گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، وہ برداشت کرے گا جب تک ہم اسے ڈھونڈ کر بچا نہیں لیتے۔ بامسی کہتا تو ٹھیک ہے سردار، ہم اپنے سپاہیوں کو چاروں طرف پھیلا دیتے ہیں تاکہ وہ مرگن کو تلاش کرے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، صرف ایک آدمی ہمیں علی جگ تک پہنچا سکتا ہے اور وہ ہے ببولت صاحب، میں اس نقلی درکیوس کو ایک ایسا کام سونپوں گا جس سے وہ ببولت کو جال میں پھنسائے۔
बमसी तुम किले वालों को खबर पहुंचाओ कि वो मेरा इंतजार करें। दूसरी तरफ बिबोलत कहीं जा रहा था कि सामने से उरानोस अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। बिबोलत के तमाम सिपाही पकड़े जाते हैं। बिबोलत सख्त गुस्से में कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे मेरे सिपाहियों को पकड़ने की, गलीस आदमी। उरानोस अपनी तलवार गाड़ कर कहता है, बिबोलत साहब मेरे इरादे नेक हैं। फिर उरानोस अपने सिपाहियों को कहता है, छोड़ दो इन्हें। फिर सिपाही उन्हें छोड़ देते हैं। बिबोलत कहता है, मेरे बाबा का कातिल मेरा कभी दोस्त नहीं बन सकता। उरानोस करीब आकर कहता है, पहले तुम्हें जानना होगा, मैं दरग्योस नहीं हूँ, मैं उरानोस हूँ। बिबोलत कहता है, तुम किस तरह के खेल खेल रहे हो कमीने। उरानोस कहता है, खेल खत्म हो चुके हैं, अर्तुल ने सबको घुटनों के बल बिठा दिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अर्तुल की सच्चाई के बारे में पता चले कि सोगत में किस तरह के खेल खेले गए हैं। मैं यहाँ तुम्हें असल दरग्योस के पास लेकर जाने आया हूँ। फिर उरानोस इसे एक तहखाने में ले जाता है। इतने में दरग्योस वहां पहुंच जाता है और कहता है, उरानोस मुझे अपने मुस्तकबिल के साथी के साथ अकेला छोड़ दो। फिर उरानोस वहां से चला जाता है। बिबोलत कहता है, ये किस तरह का खेल है, मैं एक ऐसे आदमी पर कैसे यकीन करूं जो अपना चेहरा दिखाने से भी कासिर है। बिबोलत कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। दरग्योस कहता है, वही जो तुम चाहते हो, अर्तुल का सर। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारा बाबा के असल कातिल का तुम्हें नाम बताऊंगा। बिबोलत कहता है, कौन। दरग्योस कहता है, अर्तुल। बिबोलत हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा। मेरे बाबा को तुमने मारा था और अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। दरग्योस कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते बिबोलत तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। अपने चेहरे को छुपाना मेरी एक मजबूरी है। बिबोलत कहता है, तो फिर बोलो तुम क्या चाहते हो। दरग्योस कहता है, सोचो जरा, तुम्हें किसने कहा था कि अर्तुल बेगुनाह है। बिबोलत कहता है, मेरी बहन एबिलगी खातून ने। दूसरी तरफ सोगत में बामसी परेशान हालत में एक जगह खड़ा था। इतने में अर्तुल साहब पास आकर कहते हैं, बामसी क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों परेशान हो। बामसी कहता है, मैं गुलदारो भाई की वजह से बहुत परेशान हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि सलमान फोत हो गया है तो वो क्या करेगा। अर्तुल साहब कहते हैं, मेरा भाई अच्छी तरह से जानता है, हमने इस मकसद में बहुत से ऐसे जानों को खोया है जो हमारे बहुत करीब थे। अब वक्त आ गया है कि हम गद्दारों को सामने लेकर आएं ताकि वो हमारी लहराती हुई तलवारें देख सकें। बामसी कहता है, तो चले सरदार, हम जाकर उन्हें पकड़ते हैं। फिर वो वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ दरग्योस कह रहा था, अर्तुल अच्छी तरह से जानता है कि तुम्हारे बाबा का अमीर बहाउद्दीन के साथ ताल्लुक है। वो जानता था कि तुम्हारा बाबा सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने नहीं बल्कि उसका ओहदा भी लेने आया था। इसी वजह से उसने पहले तुम्हारे सिपाहियों और फिर तुम्हारे बाबा को कत्ल कर दिया। फिर उसने तुम्हारी बहन को वर्गाया होगा ताकि वो ये साबित कर सके कि वो और उसका बेटा बेगुनाह है। अमीर बहाउद्दीन ये सब कुछ जानता था, इसलिए उसने एक ऐसी चाल चली कि मंगोलों ने अमीर बहाउद्दीन को कत्ल कर दिया। बिबोलत कहता, तो अर्तुल ने मेरे बाबा और अमीर बहाउद्दीन को इसलिए कत्ल किया ताकि वो सरदार आला ही रह सके। दरग्योस कहता है, अर्तुल बहुत चालाक है, उसने अली जग को घुटनों के बल बिठाकर दोबारा सरदार आला का ओहदा हासिल कर लिया है। बिबोलत कहता है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। दरग्योस आगे हाथ बढ़ाकर कहता है, तुम्हारी दोस्ती, क्योंकि मैं अर्तुल के बाद किसी और को दुश्मन नहीं बनाना चाहता। मैं बहुत जल्द अर्तुल को मार दूंगा, इसके बाद तुर्क कबीले की सरबराही तुम करोगे। फिर बिबोलत उसकी दोस्ती को कबूल कर लेता है। दूसरी तरफ कई कबीले में खवातीन खाना बना रही थी। हेमा खातून सरजान खातून को कह रही थी, दोपहर का लोग अफसोस करने आएंगे, जाओ बेटी खाना तैयार करो। हिफ्जा खातून कहती है, मैं सरजान खातून पर बोझ नहीं डालना चाहती, मैं पहले भी ऐसा खाना तैयार कर रही थी। सरजान खातून कहती है, शुक्रिया हिफ्जा खातून। इतने में एबिलगी खातून और सिरमा खातून वहां पहुंच जाती है। सिरमा कहती, हम आप लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं, इसलिए हम आज खाना बनाएंगी। हेमा खातून कहती है, मेहमान जल्द यहाँ आ जाएंगे, हिफ्जा तुम बाहर जाकर गोश्त तैयार करो। एबिलगी खातून और सिरमा खातून आपकी मदद करेंगी। ये सुनकर वो बाहर चली जाती हैं और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाली, आज हम आपको शेख चिल्ली और परी की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी जो सुपर हिट जो स्टोरी है वो
बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं शेख चिल्ली के बारे में। शेख चिल्ली अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ तो थे ही, सुस्ती और काम चोर में भी उनका कोई जवाब ना था। बीवी से अक्सर अनबन रहती। एक रोज़ बीवी से कुछ ज़्यादा ही बुरा भला कहा तो टनटना के चार उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोले, लो अब हम जा रहे हैं शहर, अभी उसी वक्त नौकरी करने। शहर कोई यहाँ रखा है, दिन भर का रास्ता है, बीच में खाओ पियोगे क्या? बीवी बोली, ज़रा ठहर जाओ, रोटियां पकाए देती हूँ। फिर उसने 7 रोटियां पका कर दी। शेख चिल्ली चल पड़े। चलते चलते दोपहर होगी। एक कुआं नजर आया, वो उसके उम्मत पर बैठ गए। बहुत जोर से भूख लगी थी। रोटियां निकाली और सर झुकाते हुए बोले, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 खा जाऊं? कुएं में 7 परियां रहती थी। उन्होंने जूं ही ये सुना तो डर गईं। मलका परी कुएं से बाहर आई और शेख से बोली, तुम क्यों खाना चाहते हो? 7 को भूख जोर से लगी है, 1-2 से काम नहीं चलेगा, इसलिए। शेख चिल्ली ने जवाब दिया। अच्छा, अगर तुम हमें ना खाओ तो मैं एक ऐसी चीज़ तुम्हें दूंगी कि तुम्हें क्या, तुम्हारे खानदान भर को भूखा ना रहने देगी। परी बोली और हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। हाथ पर एक देचकी आ गई। परी ने कहा, ये देचकी देख रहे हो, इसके सामने तुम जब और जिस खाने का नाम लोगे ये उससे बढ़ जाएगी। शेख चिल्ली बोले, रोटियां तो हैं मेरे पास, कौरमा मांगता हूँ उससे। देचकी फौरन कौरमे से भर गई। शेख चिल्ली के सैर होकर खाया और देचकी बलग में दबा कर चल दिया। शहर में वो सराय में रुके। और फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। शेख चिल्ली को देचकी सामने रखकर बिरयानी का नाम लिया। देचकी बिरयानी से भर गई। फिर जर्दे की ख्वाहिश की तो वो भी मिल गया। उन्होंने जी भरकर खाना खाया। सराय की मलका बुढ़िया ये सब देख रही थी। उसने शेख से देचकी के बारे में पूछा। उन्होंने साफ साफ बता दिया। बुढ़िया ने चकनी चढ़ी बातें करके शेख चिल्ली को रात सराय में ही ठहराया। जब वो सो गए तो परियों वाली देचकी चुरा कर उसकी जगह वैसी ही दूसरी देचकी रख दी। शेख चिल्ली नकली देचकी लिए घर पहुंचे और बीवी से बोले, देखो नेकबख्त, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फिर उन्होंने देचकी के बारे में बताया और मुर्ग सनम की फरमाइश की, मगर देचकी खाली रही। उन्होंने कहा और खानों के नाम लिए, मगर कुछ न आया। बीवी ने खूब मजाक उड़ाया। वो शेख चिल्ली की बात पर यकीन करने को तैयार न थी। आखिर शेख चिल्ली जलाकर बोले, अच्छी बात है, कल मुझे रोटियां पका कर देना, मैं परियों के पास जाऊंगा और देचकी की शिकायत करूंगा। अगले रोज बीवियों ने रोटियां पकाई और शेख चिल्ली से चल दिए। कुएं पर पहुंचकर फिर बोले, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 को खा लूं? मलका परी बाहर रहे। बोली, तुम फिर आ गए हमें खाने, कि अब भी खाने की कमी है तुम्हारे पास? शेख चिल्ली की शिकायत पर देचकी उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर रही। परी सोच में पड़ गई। फिर बोली, खैर छोड़ो देचकी, मैं तुम्हें ऐसा तोहफा देती हूँ कि माला माल हो जाओ। उसने अपना दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया और एक सफ़ेद खूबसूरत मुर्गी हाथ पर आ बैठी। परी ने मुर्गी शेख चिल्ली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जब कहोगे तब सोने का अंडा देगी, उसे ले जाओ और अब हमें परेशान मत करने आना। शेख चिल्ली ने खुशी खुशी मुर्गी बगल में दबाई और चल पड़े। फिर वो उसी सराय में पहुंचे। बुढ़िया ने उन्हें देखा तो फौरन करीब आई। पूछा, आप क्या तोहफा लाए हो? शेख चिल्ली ने उसे ना सिर्फ मुर्गी के बारे में बताया बल्कि तजुर्बा भी करके दिखा दिया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने शेख चिल्ली को सराय में सबसे खूबसूरत कमरे में ठहराया। खूब खातर मदाद की। रात को शेख चिल्ली मुर्गी की टांग अपनी चारपाई के पास ही बांध कर सो गया। बुढ़िया ने मौका पाकर मुर्गी चुरा ली और उसी जगह पर वैसी ही मुर्गी बांध दी। शेख चिल्ली नकली मुर्गी दबा कर पहुंचे, लगे टांगे मारने। बीवी से कहा, मियाँ सोने का अंडा देखोगी तो यकीन कर लोगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाओ। शेख चिल्ली खुशी से बोले। मुर्गी ने कहा, बी मुर्गी सोने का अंडा दो, मगर बी मुर्गी का सोने का अंडा तो क्या आम अंडा भी ना दे सकी। बीवी फिर मजाक उड़ाने लगी।
शेख चिल्ली गुस्से से बोले, कल फिर तुम रोटियां पकाना, देखो मैं क्या हासिल करता हूँ उन धोखेबाजों का। अगर वाकई जिंदा ना चबा गया तो शेख चिल्ली नाव नहीं, मेरे बस रहने दो। मेरा ख्याल है कि तुम रोटियां हड़प करने का ये सारा ड्रामा करते हो, अब कोई रोटी नहीं मिलेगी, खैर ना देना रोटी, मैं बगैर रोटी के ही चला जाऊंगा। शेख चिल्ली ने आस्था से जवाब दिया, मैं कमरे में चले गए। अगले दो कुएं पर फिर पहुंचे, बोले, एक खाऊं दो खाऊं, सब तो कुएं की परियों में हलचल मच गई। फिर मलका बाहर, और अब बोली, अब क्या है, मैंने तुम्हें ऐसे तोहफे दिए जिनसे मालामाल हो जाओ, मगर तुम कुछ ज्यादा ही लालची हो, मालूम होते हो। नहीं मलका परी, ये बात नहीं है, यकीन करो, देसी की तरह अब मुर्गी भी मेरी बात नहीं मान रही है, मेरी बीवी ने तो मेरा मजाक उड़ा दिया है। शेख चिल्ली बताते हुए रोहानसे हुए गए। मलका परी सोच में पड़ गई, पूछे, ये बताओ, तुम घर जाने से पहले भी दोनों चीजों कहीं लेकर गए थे? शेख चिल्ली ने जवाब दिया, सराय और बुढ़िया के बारे में बताया। मलका परी समझ गई, सारी शरारत बुढ़िया की है। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया, एक मोटा सा डंडा उसके हाथ में आ गया। उसने डंडा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, ये डंडा लेकर सराय में जाना और कहना, ए डंडे, जिसने मेरी मेरी दोनों चीजें चुराई हैं उसकी पिटाई उस वक्त कर जब तक वो दोनों चीजें तुम्हें वापस ना दे। शेख चिल्ली वो डंडा लिए सराय पहुंचे। बुढ़िया ने आगे आकर उनका बढ़कर इस्तकबाल किया, पूछा, आज परियों से क्या तोहफा दिया है? शेख चिल्ली ये डंडा, और कहा, ऐ डंडा, जिसने मेरी दोनों चीजें चुराई हैं उसकी पिटाई कर उसी वक्त तक जब तक वो दोनों चीजें मुझे वापस ना दे। उसके मुंह से जुमला पूरा हुआ था कि डंडा ने बुढ़िया की पिटाई शुरू कर दी। वो चिट्ठी चलाती पूरे सराय में भागी फिरती। डंडा भी मुसलसल पीछे लगातार था और डर डर पिटाई कर रहा था। और तब ही रुका जब बुढ़िया ने दोनों चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी। शेख चिल्ली डंडा, मुर्गी और देचकी लेकर घर पहुंचे। अब देचकी ने फरमाइश करने पर खाने भी दिए और मुर्गी ने अंडा भी दिए। दोनों मियाँ बीवी मालामाल हो गए और ऐशो आराम से रहने लगे, मगर वो अपना बुरा वक्त कभी न भूले, हमेशा गरीबों और हकदारों को दिल खोल कर मदद करते। वो हमेशा शेख चिल्ली को उनकी मदद करते। आगे हम आपको बताते हैं, शेख चिल्ली के चंद माह एक हकीम जी के मतलब में काम किया था। खुद को हकीम ही समझने लगे और घर के कमरे में बकायदा मतलब खोल कर बैठ गए। अम्मा ने बहुत मना किया, मगर कमबख्त किसी को उल्टी सीधी दवा दे दी तो मर गया तो फांसी हो जाएगी, मगर शेख चिल्ली कहाँ मानते थे। ऐसे ही दवा दिए कि उल्टी सीधी। हमें सब पता है, दुआओं का भी और बीमारियों का भी। आखिर 6 महीने बड़े हकीम जी यहाँ पुड़ियाँ बांधती हैं, कोई मजाक किया है? तो बिल्कुल परेशान हो अम्मा, अब तो समझ लो परेशानी के दिन गए। बहुत निकम्मा, नकारा, नखट्टू, कहती थी ना, अब नोट गिनते और थैलियाँ भरने की तैयारियाँ करो, देखना जल्द ही बड़े हकीम जी से बड़ा घर और दवाखाना बनवाऊंगा। और शेख चिल्ली नाम नहीं मेरा, मतलब खुले। कई दिन हो गए मगर अब तक कोई मरीज न आया था। शेख चिल्ली को मायूसी होने लगी। एक रोज वे रात से बैठे थे कि एक औरत दाखिल हुई। उसकी गोद में छोटा सा बच्चा था। आप ही हकीम जी हैं? औरत ने शेख चिल्ली को शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, हम ही हकीम जी हैं। तो हमारा मतलब है, हकीम साहब फरमाएं, क्या तकलीफ है आपको? हकीम जी, तकलीफ तो कुछ नहीं, बस एक परेशानी है, औरत ने जवाब दिया। तो वही बताएं, शेख चिल्ली जल्दी से बोले, हम लोगों की परेशानियां बीमारियां दूर करने ही तो बैठे हैं यहाँ। बात यह है हकीम जी कि ये हमारा पहला बच्चा है, दांत निकलने की उम्र से उसकी, मगर हम यूँ परेशान हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके दांत निकल रहे हैं? बस इतनी सी बात। अरे ये तो बेवकूफ़ सवाल पूछे आपने, वो भी बताते। खैर अच्छा, क्या जो हमने पूछ लिया? शेख चिल्ली दिन अकड़ाए कह रहे थे, ये तो बहुत आसान है, आप बच्चे के मुंह में उंगली डालें, अगर काट ले तो समझ लीजिए दांत निकल है, अगर ना काटे तो इसका मतलब होगा दांत अभी नहीं निकले। मगर हकीम जी, औरत बोली, हाथों में तो जरासीम होते हैं, मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए। हाँ हाँ, ये बात भी है, शेख चिल्ली ने कहा। खैर आप ऐसा कीजिए कि जब के बच्चे के मुंह में उंगली डालने से पहले हाथ धो लीजिए पानी से। हमारे उस्ताद बड़े हकीम चीज़ों को जरासीम पाक करने की तरतीब बताते हुए सबको, वो खातून की शेख चिल्ली की कबल की औरत थी। कुछ दिनों बाद उन्हें बच्चे के दांतों का ख्याल आया तो शेख चिल्ली के बताते हुए तहकीक के मुताबिक मुंह में उंगली डालने से पहले उन्होंने हाथ धोया, फिर दोनों हाथ में
اس میں ڈال دیے۔ ایک اور ہاتھ چیخ بلند ہوئی۔ ان کے دونوں ہاتھ بری طرح جھلس گئے تھے۔ چیخ کی آواز سن کر شوہر باورچی خانے میں پہنچا تو وہ تکلیف سے تڑپ اٹھا۔ مرہم پٹی کے بعد شوہر کو اصل بات کا پتہ چلا تو وہ سیدھے مطلب پہنچا۔ شیخ چلی ایک موٹی سی کتاب پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ تم حکیم ہو یا قصائی؟ وہ شخص مطلب میں داخل ہوتے ہوئے دہارا۔ شیخ چلی کے ہاتھ سے کتاب چھین کر تخت پر دی۔ اب خواہ نظروں سے انہیں گھما رہے تھے۔ ارے ہاں، یہ کیا ہے حکیم؟ ہم ویسے کساب کا کام بھی جانتے ہیں، کہو کیا بات ہے؟ بکرا حلال کرنا ہے۔ اس شخص نے اچانک ہی شیخ چلی کا گلا دبوچ لیا اور دانت پیستے ہوئے بولا ذبح تو میں کروں گا، پر تجھے نیم حکیم کی اولاد، تیری وجہ سے دونوں ہاتھ جل گئے ہیں میری بیوی کے۔ مگر ہوا کیا ہے؟ شیخ چلی اس کے ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑاتے ہوئے بولے، کچھ پتہ تو چلے مجھے کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، سیدھی طرح چل نہیں تو جوتے مار کر جاؤں گا۔ یہ ہنگامہ دیکھ کر بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اماں بھی دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس شخص نے ساری بات بتائی۔ شیخ چلی بھی غور سے سن رہے تھے۔ فوراً بولے، لو، اتنی سی بات پر اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا۔ ارے ہاتھ جل گئے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم جو حکیم بن حکیم ہیں ایسا مرہم دیں گے، ادھر لگاؤ ادھر لگاؤ، زخم صاف ابھی آیا۔ شیخ چلی اتنا کہہ کر مطلب کی طرف بڑھے، مگر اس شخص نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں چاہیے تیرا مرہم ورہم، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، تھانے چل وہی ویسے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا مگر وہ شخص کسی بات پر ماننے پر تیار نہ تھا۔ اس وقت ایک ضد تھی شیخ چلی کو تھانے لے کر جانا، اس کے خلاف مقدمہ درج کرنا۔ بالآخر ان کی ماں نے منت سماعت کام کیا۔ وہ شخص اس شرط پر شیخ چلی کو معاف کرنے پر راضی ہوا کہ وہ اس کی بیوی کے علاج معالجے کے علاوہ 100 روپے ہر جانہ اسے دے گا۔ بعد میں اماں نے شیخ چلی کو خوب خبر ڈانٹا پھٹکا۔ وہ سر جھکائے دل میں سوچ رہے تھے، لوگ ان کی طریقے سے چلتے ہیں، ذرا سے ہاتھ جل گئے تو آ کر جھگڑا کرنے لگے، تھانے لے کر جائیں گے۔ آخر علاج کروانے تکلیف تو ہوگی نا، یہ بات تو خود بڑے حکیم بھی کہتے ہیں، مگر ہماری بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اماں نے غصے میں کچھ پکایا بھی نہیں۔ ڈر کے مارے شیخ چلی بھی کچھ نہ بولے، بھوکے ہی سو گئے۔ اگلی صبح بیدار ہوئے تو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ باورچی خانے سے گھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کے وہیں پہنچ گئے۔ اماں ناشتہ تیار کر رہی تھیں، انہیں دیکھا تو جفتی سی نظر پھیلی۔ اماں شیخ چلی بچوں کی طرح ٹھگ کر بولی، اب تک ناراض ہو؟ دیکھو ہم نے تو رات کو کھانا بھی نہیں مانگا، بھوکے سو گئے، اب تو معاف کر دو۔ ان کے اندر اماں کو ہنسی آ گئی، منہ پھیر کر اسے چھپاتے ہوئے بولی، تو ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے بدنصیب؟ وہ مس تجھے لے کر تھانے بند کرا دیتا تو میں کیا کرتی؟ نوٹوں کے تھیلے بھروا رہا تھا، مطلب کی کمائی سے الٹا اسی موٹی کو کرانا پڑا، جو تیرے کہنے پر ہاتھ جلا بیٹھی۔ 100 روپے دینے پڑیں گے، وہ الگ بات، پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ جوان ہو گیا مگر بچوں سے بھی کیا گزرا ہے، کسی کام کاج کا نہیں۔ دیکھو ماں، یہ نہ کہو۔ شیخ چلی منہ پھلا کر بولے، اتنا بڑا دکان چلا رہا ہے، اب بھی کام کاج کے نہیں ہے، ناشتے کرتے ہی بولتے ہیں، دیکھنا مریضوں کی قطار لگ جائے گی۔ خبردار، جو مطلق کا نام لیا۔ اب اماں چلائی، کان کھول کر سن لے، اب یہ جھاڑو مطلب کھلا تو آگ لگا دوں گی۔ میرے پاس خزانہ نہیں رکھا جو لوگوں کے علاج کروا دے اور زبانیں بھرتی پھروں، سمجھ گیا تو؟ شیخ چلی اماں کان کھول کر شیخ چلی کو دوبارہ ناشتہ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ یہ اماں بھی خوب ہے، کچھ کرو تو بھی نہیں کرنے دیتی، کچھ نہ کرو تو بھی جھاڑو لگاتی ہے، اب میں کیا کروں؟ اماں تو ہر وقت مجھے پریشان ہی کرتی رہتی ہے۔ شیخ چلی کھاتے تو ہمیشہ سے ہی خوب تھے، مگر جب سے شادی ہوئی تھی ان کو لگتا تھا کیا ہی ہو گیا ہے۔ صبح اٹھتے تو کھانا، رات سونے لگتے تو کھانا، گھر سے جاتے تو کھانا، واپس آتے تو کھانا، بات کرتے تو کھانے کی اور بات سنتے تو وہ بھی کھانے کی۔ بیوی اور ماں دونوں ہی بہت پریشان تھی۔ ایک روز اماں اپنی بہن کے پاس دوسرے گاؤں گئی تھی۔ صبح 4 آدمی کے ناشتے کے برابر ناشتہ کرنے کے بعد ابھی لیکن چوتھی بار کھانے کی فرمائش کرتی۔ بیوی تو جلی بھُنی بیٹھی تھی، صاف منہ کاٹ لیا۔
مجھ سے نہیں پکایا جاتا ہر وقت شادی کے بعد سنا تھا بس اماں بیٹے 2 جانے ہیں تو سوچا تھا چلو پکانے رہنے کی مصیبت نہ ہوگی، مگر اس سے تو کہیں بہتر تھا 8-10 افراد کے کنبے میں بیاہ ہو جاتا، چوتھائی کام بھی نہ ہوتا جتنا تم اکیلے ہو۔ اب کھانا ہے تو خود ہی پکا لو، سوچ لو شیر چلی۔ ہم نے ایک بار رمضان میں افطاری بنائی تھی تو باورچی خانے میں جل کر راکھ ہو گیا تھا، ایسا نہ ہو آج ہم کھانا پکائے تو گھر ہی جل جائے پورا کا پورا، پھر ہوگی کہاں باورچی خانہ جلے یا گھر پھٹے میری جوتی سے، مگر میں ہر وقت کھانا نہیں پکا سکتی۔ بس بیوی نے فیصلہ کر دیا، شیر چلی کا اپنا مطلب تھا، ہم لگے خوش آمد کرنے اور آخرکار اسے کھانا پکانے پر راضی کر لیا۔ کھانا تیار ہو چکا تھا، بیوی نے دسترخوان لگایا، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا، وہ خود بھی ساتھ آ بیٹھی، شیخ نے خوب لمبے لمبے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ کیسا پکا ہے کھانا؟ بیوی نے اپنی تعریف سننے کے لیے پوچھا۔ بہت اچھا، شیر چلی نے بڑا سا لقمہ منہ میں ڈھونستے ہوئے بولنے کی کوشش کی، مگر ایک گڑبڑ ہو کیا؟ بیوی نے حیرت سے پوچھا۔ خطرہ پیٹ بھر کے نہیں کھا پاؤں گا، بڑھ دسترخوان بیوی نے تن من میں آگ لگ گئی، غصے سے بھری اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا تو میں تمہیں بے رحم اور ظالم نظر آ رہی ہوں؟ میرے 2 لقمے کھانے سے تم بھوکے رہ کے جاؤ گے؟ تو لو میں چلی جاتی ہوں، پھر اکیلے اپنا دوزخ۔ اب حرام ہے جو اس گھر کا کھانا کھاؤ۔ وہ پیڑ تختی وہاں سے چلی گئی۔ شیر چلی نے دعا کے انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے چھت کی طرف دیکھا، جب اس کے جانے کا شکر ادا کرتے ہوئے دسترخوان وہاں پر ٹوٹ پڑے۔ شیر چلی کی دستکاری خوب تھی، لوگ انہیں دعوت دینا تو دور، ڈرنے سے بھی ڈرتے تھے، کہیں کھانے کی فرمائش کر بیٹھیں۔ کسی کے لیے ان کو بلانا ضروری تھا تو تنہا ان کے لیے 5-7 افراد کھانے کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ چونکہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، دعوتوں کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، اکثر ان کی دعوت کرنے والے خود بھوکے رہ جاتے تھے۔ زین الدین شیر چلی کا بہت اچھا دوست تھا، اس نے بھی شادی کے بعد شیر چلی کو دعوت کی تھی اور کھانے کی بہت زیادہ تعریف کیے جانے پر کچھ دور بعد پھر انہیں کھانے پر بلایا گیا۔ کھانے کی تعریف دوسری بار بھی خوب ہو گئی تھی، مگر اس میں مزید دعوت کی ہمت نہ تھی۔ دونوں بار اس کے گھر والوں اور کو خود بھوکا سونا پڑتا تھا۔ شیر چلی کو بڑا انتظار تھا کہ کب وہ ایک بار پھر انہیں دعوت پر بلائے، وہ کب وہ اپنے دل بلکہ پیٹ کے ارمان نکالے۔ اور جب طویل انتظار کے بعد بھی دعوت نہیں ملی تو ایک روز وہ خود بن بلائے مہمان بن کر ان کے گھر دھمک گئے۔ زینال عابدین کی دست سن کر دروازہ کھلا اور شیر چلی کو دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ کلاکن گھر میں بلایا اور عین سلیقت کے آنے کا سبب پوچھا۔ شیر چلی بولا، بھائی میں نے تو تمہیں بلا ہی دیا، عرصے سے صورت نہیں دکھائی، کب سے انتظار تھا کہ کھانے پر بلاؤ گے، مگر بس انتظار ہی کرتے رہے، ہم تو سوچا چلو خود ہی آتے ہیں، آخر کو تمہارے گھر میں خیر ہے۔ انہوں نے اپنی بات کو کہتے بتایا۔ زینال عابدین کو غصہ بہت آیا تھا، مگر صبر سے کام لیا تو چاند سے 2 ٹوک بات کر لینا بہتر ہے، ورنہ مستقبل بنے گا۔ اس نے کہا، بھائی شیر چلی، نہ میں تم کو بلا اور نہ میں تمہیں کھانے پر بلانے میں کوئی پریشانی دکھتی، مگر بات کروں ساتھ ساتھ، بری لگتی ہے تو بتا دینا۔ پچھلی دعوتوں میں تم نے کھانے کا جو حیرت انگیز مظاہرہ کیا تھا، اس کے بعد میری ہمت نہ ہوئی کہ پھر ایسا خطرہ مول لوں۔ غضب خدا کا، جیسے تم کھاتے ہو ایسے تو کوئی بھٹی میں کوئلہ بھی نہیں جھونکتا ہوگا۔ ایک نوایت حرف سے اترا نہیں، دوسرا منہ میں اور تیسرا ہاتھ میں، اور یہ سلسلہ چلتا تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ شیر چلی کو ایسی کھری کھری سننے کی امید نہ تھی، پہلے تو وہ حیرت زدہ سے زین الدین کی باتیں سننے لگا، پھر تلملا کر بولا، واہ میاں زین الدین واہ، تم نے ایک دفعہ کھانا کیا کھلا دیا، جیسے ہمارے ساتھ کشتوں پر اچانک کر دیا۔ نہ کرتے تم دعوت، بلکہ اب تم بلاؤ گے بھی تو میں نہیں آؤں گا۔ مگر ہم یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ
تمہارے ہاں دعوت میں آتے ہیں، ایک لقمہ کھا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر 2 لقمہ لیتے۔ ارے میاں، ایسے کھانے سے توبہ بھلی، اور ایسی دوستی کو بھی دور سے ساتھ سلام، جس میں کھانا کھلا کر جو تانا ہوتا ہے، تانا دیے جاتے ہیں۔ لو ہم چلے، اور خبردار ہمیں آواز سے رکنے کی کوشش کی جائے۔ عابدین کے دور جاتے شیخ چلی کو دیکھتے ہوئے سکون کی سانس لی۔ ویسے توقع نہیں تھی کہ بلا اتنی آسانی سے ٹل جائے گا، کہ شیخ چلی کو جس طرح اپنے ہاتھ سے یہ بیماری لگی تھی، اس طرح خود بخود ٹھیک بھی ہوگی۔ ان کی اماں اور بیوی نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ ذرا بتاؤ شیخ چلی۔ شیخ چلی کو بہت برا لگتا ہے کہ اس کے دوست نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، لیکن وہ خاموش ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا، بہت سوچتا ہے۔ سوچنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہاں، مجھے کچھ اور ہی پلان کرنا ہوگا۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شیخ چلی کس طرح کا آدمی ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ آگے ہم آپ کو شیخ چلی کی، اور یہاں پر شیخ چلی کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اب آپ کو ہم بہت ہی پیارا اور اچھا سا ناول سناتے ہیں۔ ناول کا نام ہے رشتہ دل کا۔ آگے میں بتاتی ہوں۔ نومبر کے وسط میں جب دن خوشگوار اور راتیں سرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ایک سرد اور ٹھٹکتی رات میں سنسنان سر پر سیاہ لانگ سکرٹ اور سیاہ شرٹ پہنے ایک لڑکی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف ایک تاثر تھا، خوف کا، بے انتہا خوف، ویسے جیسے کوئی انسان موت کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ تیز دوڑنے سے اس لڑکی کے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی سر پر دوڑنے کے بجائے سر کے طرف میں بنے جنگل کی طرف مڑ گئی۔ جنگل میں جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر تیز سانس لے رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے کمر پر کچھ سخت شے محسوس ہوئی۔ اس نے پہلے کہ وہ ہاتھ لگا کر اسے محسوس کرتی یا خود سے دور کرتی، اسے اپنے کانوں میں نفرت سے بھرپور انتہائی سخت لہجے میں کی گئی تھی سرگوشی سنائی دی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں میجر اہل رضا کو دھوکہ دے کر تم مر جاؤ گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تم نے مجھے سمجھنے میں بہت بڑی بھول کر دی۔ میجر اہل رضا ملک کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ نہیں اہل، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے بخش دو، مجھے غلطی ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی، پلیز میری جان بخش دو، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تمہارے گناہ معافی کے لائق نہیں ہیں، اور نہ ہی میں تمہیں معافی کرنے کا کوئی حق رکھتا ہوں، کیونکہ میجر اہل رضا نے ملک کے دشمنوں کو کبھی معاف کرنا سیکھا ہی نہیں۔ وہ انہیں ایک جگہ پہنچاتا ہے، جہنم میں۔ پلیز اہل، رحم کرو مجھ پر، میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں سب کچھ چھوڑ دوں گی، صرف تمہارے ساتھ رہوں گی، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ مجھ سے رحم کی بھیک مانگ کر ایک بار پھر سے تم مجھے سمجھنے میں غلطی کر رہی ہو، کیونکہ میجر اہل رضا ملک کے غداروں کو موت سے کم سزا نہیں دیتا، اور تمہیں تو معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے نہ صرف ملک سے غداری کی ہے، بلکہ میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میرے ساتھ محبت اور مظلومیت کا کھیل کھیلا، شادی جیسے مقدس رشتے کا مذاق بنایا، میری نسل کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی، دشمنوں کا ساتھ دیتی رہی۔ مجھے معاف کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، تمہیں معاف میں نہیں کر سکتا، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، پلیز ہمارے بچے کے لیے مجھے بخش دو، پلیز، وہ بہت چھوٹا ہے، صرف 10 دنوں کا، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ لڑکی نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی۔ وہ ایک فوجی کا بیٹا ہے، جیسے غداروں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میجر اہل نے پسٹل کی نال لڑکی کے ماتھے پر ٹکا دی، اور اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کو میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر کے تم نے بڑی غلطی کی ہے۔ آج اگر میں ٹھیک وقت پر نہ آتا تو تم تو اسے اپنے ساتھیوں کے حوالے کرنے والی تھی۔
میری فیملی کو ٹارگٹ کرنے کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہی جنگل میں یکے بعد دیگر کئی فائر ہوئے اور وہ لڑکی بے جان ہو کر نیچے گر گئی۔ میجر اہل اس مری ہوئی لڑکی کو نہ صرف اس کی بیوی تھی بلکہ 10 دنوں کے بیٹے کی ماں بھی تھی، پر کوئی بھی غلط نگاہ ڈالنے بغیر سوکھے پتوں کو رونگتا ہوا جنگل سے باہر نکل گیا اور تیز تیز چلتے ہوئے سڑک کی ایک طرف کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا۔ پسٹر سیٹ پر بیٹھے ہوئے بغیر کسی طرف دیکھے سیٹ کی پشت پر ٹیک لگا کر آنکھ موندتے ہوئے کہا، کیپٹن سعد، گاڑی گھر کی طرف لے جائیں۔ میجر نے آرڈر ملنے کی دیر تھی کہ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی، جس کا رخ میجر اہل کے گھر کی طرف تھا۔ میجر اہل رضا، جس کی عمر 29 سال تھی، پاک آرمی کا انتہائی ذہین اور مخلص آفیسر تھا، اپنی ذہانت اور وجاہت کی وجہ سے اپنے حلقہ و احباب اور دشمنوں میں کافی مقبولیت بھی رکھتا تھا۔ میجر اہل ایک انتہائی اہم مشن پر تھا جب اس کی زندگی میں حادثاتی طور پر رینا آئی، جو کہ مخالفین کی طرف سے ایک خوبصورت سازش تھی۔ رینا نے شادی اہل نے اپنے بابا، جو کہ ریٹائر کرنل تھے اور اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے، کو بتائے بغیر کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اہل سے ناراض بھی تھے۔ آج ہی اہل کو رینا کی سچائی پتہ چلی اور اس نے اپنے سینئر آفیسر سے بات کر کے ان کی اجازت ملتے ہی بغیر کسی رشتے یا احساس کی پرواہ کیے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے درمیان ایک نسوانی وجود بے چینی سے ٹہل رہا تھا، جس کے کان باہر کی طرف لگے ہوئے تھے۔ چلنے سے سرخ پونی میں بندھے لمبے سیاہ بال ادھر ادھر ہل رہے تھے۔ تھک کر ایک گہری سانس بھرتے اس لڑکی نے اپنے لمبے بالوں کو اپنے دائیں ہاتھ کندھے پر رکھا اور کمرے میں رکھی اکلوتی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اپنے سیاہ لالزالی آنکھیں دروازے پر ٹکائے دائیں ہاتھ سے انگوٹھی کے بڑھے ہوئے ناخن کو اپنے دانتوں پر مارنے لگی۔ چونکہ اس کا انتہائی ٹینشن اور گھبراہٹ میں کیا جانے والا یہ بے ساختہ عمل تھا، تبھی اسے بند دروازے کے باہر آواز سنائی دی، حور، میں جانے لگا ہوں، ٹھیک 1 گھنٹے بعد آؤں گا، تب تک تیار رہنا، اور خبردار جو تو نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، ماں قسم اس وقت تیرا گلا گھونٹ دوں گا۔ آواز سنتے ہی لڑکی کی سانس رک رک کر آنے لگی اور اپنے سفید اور خوبصورت ہاتھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے نم لہجے میں کہا، جی چچا۔ قدموں کے چاپو کے دور جاتی آواز سن کر حور نے بند دروازے کی سوراخ سے باہر جھانکا اور اپنے چچا کے گھر سے نکلنے کی یقین کر کے اپنی رکی ہوئی سانسیں باہر کی اور تیزی سے بیگ میں کپڑے، تھوڑے سے زیور اور الماری میں موجود کچھ پیسے رکھنے لگے۔ اس لڑکی کا نام حوریہ عثمان ہے، جو کہ اس گھر میں اپنی ماں اور ستیلے چچا، جو کہ اس کا ستیلا باپ بھی ہے، کے ساتھ رہتی ہے۔ جب تک اس کا باپ زندہ تھا، حوریہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی، لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے باپ کی اچانک موت کے بعد حوریہ اور اس کی ماں پر مصیبتوں کا طوفان ٹوٹ پڑا۔ گھر پر قبضے کرنے کی خاطر حوریہ نے ستیلے چچا نے، جو کہ نشہ کرنے اور جوا کھیلنے کے عادی تھا، زبردستی اس کی ماں سے شادی کر دی اور انکار کرنے کی صورت میں حوریہ اور گھر لا تعلقی اختیار کرنے لگا۔ مجبور ہو کر حوریہ کی ماں نے شادی تو کر لی، لیکن ایک بھی لمحہ سکون سے نہیں گزرا تھا۔ اس کا ایک بھی لمحہ سکون سے نہیں گزرا تھا۔ حوریہ نے نکاح سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اب وہ اپنے چچا کے گھر سے نکلنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ بیگ اٹھا کر بڑے سیاہ چادر میں اس نے دیکھا کہ انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے چچا کا انتظار کر رہی تھی کہ جب وہ جائیں گے تو وہ فوراً گھر سے بھاگ جائے گی۔ گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اب وہ اپنے چچا کے گھر سے باہر نکلنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ بیگ اٹھا کر وہ بڑی سی سیاہ چادر سے منہ ڈھانپ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی حوریہ سڑک پر آئی، وہ سڑک کے کنارے پر کھڑے رکشے کی طرف بڑھنے لگی۔ سامنے سے اپنے چچا کو آتے دیکھ کر پریشان ہو گئی، جو نہ صرف اپنے گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھ چکا تھا بلکہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔
یہ دیکھ کر حوریہ بہت پریشان ہو گئی تھی کہ اب وہ کیا کرے، اس کا تو چچا اسے دیکھ لے گا۔ سر، کیا آپ کو نہیں لگتا آپ کو خود کرنل صاحب سے بات کرنی چاہیے اور بچے کو انہیں دے دینا چاہیے؟ کیپٹن سعد نے میجر احد سے پوچھا، جو کہ اس مشن میں ان کے ساتھ تھے اور مشن مکمل ہونے پر الگ ہو رہے تھے۔ دونوں کو ہی اپنے نئے مشن کے آرڈر مل چکے تھے۔ میجر احد کو آج ہی روانہ ہونا تھا، لیکن وہ 11 دن کے چھوٹے بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے لخت جگر کو اپنے باپ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، اور اب کیپٹن سعد، جنہوں نے آج شام اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں رپورٹنگ کرنی تھی، بچے کو لے کر اسلام آباد کرنل صاحب کے پاس جا رہے تھے۔ نہیں کیپٹن سعد، میں نہیں جا سکتا، مجھے آج ہر حال میں مشن کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ ویسے بھی اگر میں گیا تو بابا مجھے اور بچے دونوں کو گھر نہیں آنے دیں گے، وہ بہت ناراض ہیں مجھ سے۔ اگر وہ مان بھی گئے تو میری شادی کرائے بغیر وہ مجھے واپس نہیں آنے دیں گے۔ میجر احد نے نرم لہجے میں جواب دیا، سر یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ آپ کی شادی کروا دیں گے، آپ کا بیٹا بہت چھوٹا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ کیپٹن سعد مخلصانہ مشورہ دیا، نہیں کیپٹن، اب یہ ممکن نہیں ہے، میرے لیے اس کی ماں کے دھوکے نے میری عورت ذات کے اعتبار کو ختم کر دیا ہے۔ میں آج بھی یہ سوچ کر کام جاتا ہوں کہ اگر میں ٹھیک وقت پر نہ آتا تو کیا ہو جاتا۔ وہ عورت مجھے اس مشن سے دور رکھنے کی خاطر میرا بچہ اپنے ساتھیوں کے حوالے کرنے والی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ مجھے ٹھیک وقت پر سچائی کا پتہ چل گیا۔ اگر اس کی سگی ماں اس کے ساتھ اتنا برا کر سکتی ہے تو دوسری عورت سے تو بھلائی کی امید رکھنا ہی فضول ہے، اور ویسے بھی کسی عورت کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے بچے کو پیار کرے، اس کا خیال رکھے اور اس کی خاطر دنیا سے لڑے۔ میں اب چاہ کر بھی کسی عورت پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ سر، آپ اتنے نا امید نہ ہوں، دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے بار کچھ ایسا ہو۔ نہیں کیپٹن، یہ سب کتابی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیپٹن، تم مجھے فورس مت کرو، میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ آگے کہ ہم آپ کو کس اگلی ریکارڈنگ میں سنائیں گے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ دل کے رشتے والا جو ہمارا ناول ہے وہ بہت پسند آئے گا۔ آپ ہماری اگلی ویڈیو کو لازمی یہ ہماری سٹوری کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اور سنیے گا پلیز کائنڈلی۔